السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیزات، میری اسلامی بہنوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو تا زندگی ہم گنہگاروں کے لیے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حسن، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حسن، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو پیاری پیاری بہنوں، وہ پیارے آقا مدنی آقا جو ہم کو کبھی بھی نہ بھولے۔ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی فرمایا اور دنیا سے پردہ فرمایا، تب بھی آپ کی یہی دعا تھی، میری امت میری امت۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں پل صراط میں بھولیں گے، نہ حشر کے میدان میں بھولیں گے، نہ قبر میں بھولیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، یہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور جب حساب کتاب کے بعد ایک بندے کو فرشتے جہنم کی جانب گھسیٹیں گے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے تشریف لائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں تم میرے اس امتی کو کہاں لے جاتے ہو؟ پیارے آقا سے فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ امتی کا ہم نے ابھی ابھی میزان کیا ہے، آپ کے اس امتی کا ہم نے ابھی ابھی میزان کیا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی اور گناہوں کا پلڑا پورا بھرا ہوا۔ یا رسول اللہ، اس کے گناہ اتنے لیکن کہیں کچھ نہیں، اسی لیے اسے اللہ کے حکم سے جہنم کی جانب گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ پیارے آقا و مدنی آقا، وہ سونے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں میرے اس امتی کا پھر میزان کرو، اے فرشتوں میرے اس امتی کا پھر سے میزان کرو، اس کے ترازو میں پھر سے ترازو میں کیا کرو؟ اس کے عملوں کو تولو۔ جب فرشتے، ایسا کون سا فرشتہ ہے میری بہنوں جو پیارے آقا کی نافرمانی کر دے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہے، آپ کا حکم کوئی فرشتہ ٹال ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی حکم ہوا کہ دوبارہ اس کا میزان کرو، تو فرشتوں نے پھر دوبارہ اس گنہگار امتی کا میزان کیا، اس کے عملوں کا میزان کیا۔ یہ کیا کہ میزان کرنا تھا تو دیکھا کیا کہ اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیا ہوا؟ ابھی تو ہم نے میزان کیا تھا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، اور ابھی ایسا کیا ہوا جو اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا، وہ مدنی آقا، وہ سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں بے شک یہ میرا امتی بڑا گنہگار تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن اس کی ایک ادا اچھی تھی، اس میں ایک خصلت، ایک عادت اچھی تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرتا تھا، اور ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ جب اسے جہنم میں گھسیٹا جانے لگا تو ہمیں آنا پڑا، اور اس نے جو زندگی بھر ہم پہ درود پاک بھیجا تھا، اس کی پرچی ہم نے، اس کاغذ کی پرچی جس میں اس کا درود لکھا ہوا تھا، جتنا درود اس نے مجھ پر بھیجا تھا، وہ درود کی پرچی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ہم نے ڈالی، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی،
कोई, और अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जचता नहीं कोई। तो प्यारे आका मदनी आका जो हमें हश्र में भी न भूले, वो आका की बारगाह में अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, गुंबद खजरा के तसव्वुर को जमा लीजिए और निहायत अदब व एहतराम के साथ मेरे साथ बुलंद आवाज़ में दरूद व सलाम का तोहफ़ा कुछ इस अंदाज में पेश करे कि तमाम ज़मीन व आसमान के फरिश्ते भी गवाह हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी गुनहगार बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद पाक भेजा है, तू इसके सदक़े तुफ़ैल इन सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर। तो प्यारी बहनों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, गुंबद खजरा के तसव्वुर को जमा लीजिए और निहायत अदब व एहतराम के साथ इस अंदाज में कि जान और दिल होश क़िरात सब तो मदीने पहुँचे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जान और दिल होश और क़िरात सब तो मदीने पहुँचे और तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम यहाँ जितनी बैठी है ना, सब मदीने वाले आका की दीवानियाँ हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान है कि नहीं है? कौन कौन दीवानी है? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। सब मदीने वाले आका की दीवानियाँ और सब मदीना जाना चाहती है कि काश कोई आके कह दे कि चलो आका बुलाते हैं। तो प्यारी बहनों, हम तो न घर जाए न कुछ बच्चे देखे, हम फौरन अपने आका की बारगाह में पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मदीना जाने के लिए प्लेन की टिकट लगती है, वीज़ा लगता है और पासपोर्ट भी पहले लगता है। लेकिन दीवानों को न पासपोर्ट लगे, न वीज़ा लगे, न प्लेन की टिकट लगे। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, काने लाले करामत पे ना और दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो प्यारी बहनों, फिर हम मदीने चले, हम मदीने चले, हम मदीने चले, देखो देखो जरा हम मदीने चले, हम कि उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा। हम मदीने चले, हम देखो देखो जरा हम मेरे गंधे कदम और उनका हरम, मेरे गंधे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा, लाज रखना खुदा, लाज रखना खुदा। हम मदीने चले, हम देखो देखो जरा हम। तो मदीने चले, चले सब चले, मदीने चले। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, गुंबदे खजरा के तसव्वुर को जमा लीजिए और निहायत अदब व एहतराम के साथ कि माटी के पुतले यहाँ बैठे रह जाए, लेकिन हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारा दिल, हमारी होश, हमारे क़िरात सब के सब आका की सुनहरी जालियों पे तड़प तड़प के मचल मचल के दरूद व सलाम पेश करें। तो बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा इश्क मोहब्बत में झूम के फिर दरूद पाक का तोहफा पेश कर दीजिए।
پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری مرتبہ عشق و محبت میں جھوم کے پھر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر دیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیاری بہنوں، کوئی سب کو مدینے کی حاضری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روحیں تو پہنچی نا وہاں. اللہ کرے کہ جسموں کی بھی حاضری ہو جائے. بار 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 وہ پیارے در کی، اللہ کے حبیب کے در کی زیارت نصیب ہو جائے. تو پیاری بہنوں، آپ سب کو یہ اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سعادت نصیب کرے، ایسی ہدایت عطا کرے کہ ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے حبیب پہ درود پاک پڑھنے والی اور اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے. اور جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا. اور گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. آمین یا رب العالمین. اسی پہ ہم غور و فکر کریں گے کہ زندگی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر سال اس کے پیچھے والے سال سے اس کا آنے والا سال افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ہر مہینہ جو گزر گیا اس سے اس کا آنے والا مہینہ افضل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اس کا دن جو گزر گیا اس سے آنے والا دن اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اس کے جو لمحے گزر گئے اس سے آنے والے لمحے مومن کے اچھے ہوتے ہیں. تو پیاری بہنوں، جو بیتا سو بیتا، جو بیتا سو بیتا، اب نہیں کریں گے ایسے گناہ کے کام. تو پیاری بہنوں، آئیے ہم غور و فکر کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا. پہلے ہم یہ پتہ کریں کہ ہم کون ہیں. آئیے ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے شہادت کے بیان ابھی سنے، اور شہادت کے بیان سن کے ہم اس پہ پہلے اپنے آپ پہ غور کر لیں. جب پہلے خود کو پہچان لیں گے نا ہم کون ہیں، پھر انشاءاللہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں معرفت الہی کیا ہے، میں کہتی ہوں معرفت الہی بہت بڑی چیز ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کیوں ہو، کیوں بھیجے گئے ہو، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے بھیجا ہے. اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کرنے کے لیے بھیجا. اور آج ہم غور کریں، ہم عبادت کر رہے ہیں یا خرافات میں لگے ہوئے ہیں. پیاری بہنوں، ہم انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ جو کربلا کی جو جنگ ہوئی، کیا ہوئی؟ وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ ڈیٹیل آپ کو اس پہ پھر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی، لیکن اب یہ مغرب ہونے والی ہے. اسی لیے پیاری بہنوں، بس آپ کو یہ سمجھا دوں کہ غور و فکر کرنا، ذرہ برابر غور و فکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر اپنی حالات پہ غور کر لیا، ساری رات عبادت کرنے سے بھی اس نے افضل کام کیا. سوال. تو آئیے ہم غور و فکر کریں ہم کون. تو پیاری بہنوں، پہلے اسی کربلا کے جنگ کے اوپر ہم غور کریں کہ امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھرانہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نے جو ایک ایک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یزید مسلمان نہیں تھا؟ یزید بھی مسلمان تھا نا.
وہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا نا، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا الگ بات ہے، اور کلمے کو صحیح معنوں میں نبھا لینا، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اپنی رب کی بارگاہ میں بندہ بنا کے پیش کرنا، یہ بہت الگ بات ہے۔ اسی کانسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں ہوں کون اور میرا رب مجھ سے چاہتا کیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ اس کے بارے میں ہم غور جب امام حسین کی زندگی پہ کریں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ہاں بھی مسجد میں اذان ہوتی تھی، اس کے ہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن وہ نماز کام کی نہ تھی، نہ اذان کام کی تھی، وہ نمازیں صرف عادت تھی، وہ نمازیں کیا تھی؟ صرف عادت تھی، عبادت نہیں تھی۔ عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھے، بریک فاسٹ کیا، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، پھر دوپہر میں سو گئے، پھر ٹی وی چالو ہو گئے، عادت ہے، سبحان اللہ۔ عادت ہے بھئی، عادت ہے۔ رات کو پھر بچے آئے، بچوں کو کھلا پلا دیا، عادت ہے۔ پھر رات کو پھر ٹی وی آن ہو گیا، پھر عادت ہے۔ پھر رات کو پھر سو گئے، پھر عادت ہے، اور صبح 7-8 بجے اٹھ گئے، پھر عادت ہے۔ یہ عام لوگوں کی عادت ہے۔ حسینی کی عادت یہ نہیں ہوتی، فاطمی کی عادت یہ نہیں ہوتی، کربلا کا غم رکھنے والوں کی یہ عادت نہیں ہوتی۔ عادت تو وہ ہوتی ہے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا۔ تو پیاری بہنوں، آئیے درس لیں۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے، جو تمام عالموں کا خالق و مالک ہے، تمام عالموں کا بادشاہ ہے، اور تمام جن و انسان کو جس نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہے جس نے بے ستون آسمان بنائے۔ رب کی وحدانیت دیکھیے، ہے کسی انجینئر آرکیٹیکٹ کی یہ طاقت؟ کوئی آرکیٹیکٹ ایسا بنا سکتا ہے، کوئی انجینئر ایسی بلڈنگ بنا سکتا ہے جس میں کہیں کوئی ستون نہ ہو؟ یہاں صرف ایک کپڑے کی چھت بنائی گئی ہے، یہ ڈیکوریشن جو کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی پلرز دیے گئے ہیں۔ بغیر پلر کے چھت نہیں بنتی، لیکن میرا رب وہ ہے جو بغیر پلر کے آسمان کو تعینات کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس نے آسمانوں کو ستاروں سے زینت بخشی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند سورج سے زینت بخشی، اور وہ رب وہ ہے جو صرف کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس کا کن کہنا، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ رب وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تعریف ہو اس میں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ، جو تمام مخلوق میں سب سے افضل والا ہے، سبحان اللہ۔ اشرف الانبیاء ہے، ایک امام الانبیاء ہے۔ آپ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہم سنیوں کا رہبر کیسا ہو، اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر۔ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، اور محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ۔ جو رب کا ہے وہ محبوب کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کچھ، سارے خزانوں کی کنجیاں اور کن کی کنجی اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حبیب نے، اس حبیب پاک نے جب دنیا میں مبعوث ہو کے دین حق کی دعوت دی، دین کی تبلیغ فرمائی، تو پیارے رب کو بات بڑی پسند آئی۔ پیارے رب کو، ہمارے اللہ عز و جل کو اپنے محبوب کی وہ ادا بڑی پسند آئی کہ میرا محبوب 3 روز تک شکم پہ پتھر باندھے، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید، طائف کے سفر میں پتھروں سے چہرہ لہولوان،
کہ وہ رحمت للعالمین محبوب اپنے ایک خدا کے دین کی تبلیغ کرے، اس کی امت اسے پریشان کرے، پھر بھی وہ دعا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محبوب پاک کی ادا جب رب کو پسند آئی تو پیاری بہنوں، وہ رب تو اپنے محبوب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا، نہ کسی ولی کو دنیا میں بھیجتا، نہ تمہیں بھیجتا نہ ہمیں بھیجتا۔ سب کچھ ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، زماں تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وہ محبوب نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی کہ اے لوگو وہ وحدہ لا شریک ایک رب ہے، اسی کی عبادت تم پہ فرض ہے۔ لیکن ہر نبی نے بس یہ کہا کہ میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، میں تم سے، اے میری امت، میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، بلکہ اس کا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن محبوب پاک، اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو رب العالمین وہی نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب پاک علیہ السلام اپنی امت سے فرما دو، اپنی قوم سے فرما دو کہ جو میں نے تمہیں اپنے رب سے ملایا، جو تمہیں کفر کے دلدل سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لے آیا، جو میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، جو میں نے تمہیں ایک خدا کی پرستش کرنی سکھائی، اس کا اجر میں بس اتنا مانگتا ہوں، اس کا اجر۔ اور وہ کب کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رات و دن دین کی تبلیغ میں ہے، سارا دن، ساری رات دین کی تبلیغ میں ہے، ذریعہ معاش ایسا کچھ نہیں ہے، 3 مہینے پیارے آقا کے گھر میں کاشانہ نبوت میں کبھی ایک چاند نظر آتا، دوسرا چاند نظر آتا، تیسرا چاند نظر آتا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ جو ہدیتاً باہر سے دودھ آتا نا وہ کچا ہی پی لیا جاتا۔ ام المومنین بھی دین کے کاموں میں مصروف ہوتی۔ جب تمام صحابہ کرام نے دیکھا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ماہ چولہا نہیں جلتا ہے، کھجور سے اور دودھ سے گزر بسر ہوتی ہے، تو سب نے صلاح کی کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کریں گے، کچھ ہدیہ پیش کریں گے۔ اس وقت پیارے آقا کی زبان انور سے یہ کلمات نکلے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ بولے، کیونکہ رب تو خود فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں تو میں مکے کی تمام پہاڑیوں کو تمہارے لیے سونے کا کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ محبوب کو کوئی بولے کہ ہم آپ کو کوئی ہدیہ دے تو پیارے آقا کے لیے، پیارے آقا کی شان میں آیت تطہیر رب العالمین نے نازل فرمائی، اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جو دین کی محنتیں کی اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اتنا چاہتا ہوں، بس اتنا مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت کا فرمان، اے میرے مصطفیٰ فرما دیجئے ان سے کہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے۔ ایمان کی نشانی کیا کیا ہے بتاؤ؟ غور و فکر کر رہے ہیں، کوئی بیان سمجھ کے نہ سنیے، بس غور کیجئے، غور کانسیپٹ اپنے کلیئر کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، بندے بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کے رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، تو کلمے میں کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے، کلمے کا ایکسپیکٹیشن کیا ہے،
ہم مسلمان ہیں، جیسے ہی کلمہ پڑھا ہم بندگی میں آ گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا رب کی بارگاہ میں، مولا تو میرا رب، میں تیرا بندہ، مولا تو سب کچھ میں کچھ بھی نہیں، تو نور سراپا میں خاک سراپا، تو سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری ساری توکل ساری تمنا ہے تیری جانب، میری سانسیں تیری وجہ سے، میری زندگی میری موت سب کچھ تیری، یہ یقین ہے کلمے کا۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت سے اور اچھی طریقے سے سمجھا دوں، پیاری بہنوں، جو آیت تطہیر میں سمجھا رہی ہوں کہ بندگی کو سمجھ لو، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ ہمارا رب اور رسول ہماری جان، سمجھ میں آئی بات کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور دنیا کا دستور معلوم ہے، ابھی کلمہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی عبادت کریں، محبت کا مطلب عبادت، محبت کا مطلب زور سے بولیے، صرف کلمہ پڑھے آئی لو یو بولے تو ممی بھی راضی نہیں ہوتی، ہاں ہوتی کیا؟ بچہ نافرمانی کرتے جائے اور بولے ممی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پسند آتا ہے؟ لیکن محبت کو دکھانا پڑتا ہے پریکٹیکل، تو ماں بھی جب راضی نہ ہو تو رب کس سے راضی ہوگا؟ کہ وہ رب ہم بولے کہ اللہ تیرے بندے اور کام کرے شیطان کے اور کہے تیرا بندہ، تو صحیح جچتا ہے کیا؟ دیکھیں بھائی ڈاکٹر ہے، اس کی ڈگری ڈاکٹر، کوئی شخص ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کا علاج چھوڑ کے جوتے پالش کرے، جچ رہا ہے کیا؟ سوٹ ہو رہا؟ بولیے آپ، سوٹ ہو رہا؟ پاگل بولیں گے نا اس کو، ڈگری اس کی کیا ہے؟ ایم ڈی، اور پاگل ہو گیا کہ جو جوتے پالش کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری ڈگری مومن اور کام کرے شیطانی، بولے حسینی اور کام یزید کے، تو کیا مسلمان ہوئے؟ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ذات سے، اس کی روح سے، اس کی جسم سے جتنی چیزیں متعلق ہوتی ہے، جتنی چیزیں ٹچ میں ہوتی ہے، سب اچھی لگتی ہے، بے شک سبحان اللہ، اور اچھی لگنے کا نام ایمان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے اگر محبت ہے تو اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا، سبحان اللہ، تو بندہ ہے بندگی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک سبحان پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، بے شک، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیوں؟ کہ جب تک اے عمر، جب تک کوئی مومن، میرے آقا فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں، اے عمر سنو، جب تک کوئی مومن، جب تک کوئی میرا امتی مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ جب تک محبت نہ کرے، کامل مومن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں فرما دیا؟ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ مان لو یہاں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، کیا ہوتا ہے؟ جتنی مائیں بیٹھی ہے نا، اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں کو، لیکن جب کبھی ایسا موقع آتا ہے نا تو زیادہ تر ہم نے ایکسیڈنٹس میں دیکھا، غور کیا، ماں اپنے بچے کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پسند کون ہوتی ہے؟ اپنی، زور سے بولیے، اور جان نبی کے دین پہ قربان کرنے کی طاقت ہو تو مسلمان۔ بے شک سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ نبی سے محبت کی، یہاں تو نیند قربان نہیں ہے بابا۔ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ کان سے سنتے وہ کان سے نکل جاتی، اور اوپر سے یہ کہ اذان سن کے باتیں بند نہیں ہوتی، جبکہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذان کے وقت چاہے قرآن پاک پڑھ رہے ہو نا
تو بھی خاموش ہو کے سن لو, پڑھنا بھی بند کر دو, صرف اذان کا جواب دو. اور یہ بھی یاد رکھو, جو اذان کے وقت خاموش نہیں رہتا اور اذان کا جواب جو دینا ہے, سرکار کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نہیں کہا اس نے آقا پہ ظلم کیا. اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جس نے اذان کا جواب نہ دیا اور اذان کے وقت دنیائی باتوں میں مشغول رہا, مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو پیاری بہنوں, جب بھی اذان ہو خاموشی کے ساتھ جواب دیا کریں. اذان کا جواب دے, دنیا کا جواب نہ دیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جان سے زیادہ محبت کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ نبھایا حسین, جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا تھی. جو کربلا کے واقعے میں جو دکھایا ہے نا, وہ کس نے دکھایا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہ وہ آپ کی محبت, امام حسین کی جو جنگ کیا ہوئی, تو سمجھ لو یزید بھی تو ادھر مسلمان تھا, لیکن کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا. یزید نے شریعت کے خلاف, مسلمان کا مطلب ہوتا ہے قانون میں رہنا, ڈسپلین میں رہنا, اپنی حد کے اندر رہنا, رب کی بتائی حدود کو سنبھال کے رکھنا, اس کا نام ہے ایمان. یزید نے کیا کیا تھا؟ شریعت کو دھجیاں اڑا دیا تھا, شریعت کا پاس نہیں رکھا. اسلام میں مسلمان کے لیے شراب حرام ہے, لیکن یزید کے دور میں شراب عام ہو گئی تھی, زنا عام ہو گیا تھا, خوریزی عام ہو گئی تھی, گناہ پہ گناہ عام ہو گئے تھے. اور وہ ساری چیزوں کو شریعت کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتا تھا, شریعت کے اندر یہ ساری چیزوں کو ملاوٹ کرنا چاہتا تھا. امام حسین نے ملاوٹ برداشت نہیں کی. کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کربلا کی جنگ نہ ہوتی نا, تو آج اسلام کا یہ روپ نہیں ہوتا. آج اسلام میں شراب جو حرام ہے نا, وہ حرام نہ ہوتی, زنا عام ہو جاتا. لیکن امام حسین نے سر کٹانا پسند کیا, لیکن فاسق کو فاجر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پسند نہیں کیا. اسلام کے لیے جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت دکھانے کے لیے اپنی جان تو کیا, اپنے پیاروں کی جان بھی قربان کرنا پسند کیا. کتنی بڑی قربانی, کتنی بڑی قربانی کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اپنے آپ کو ختم کرنا پھر بھی آسان ہے نا, لیکن ہم مائیں پوچھو ذرا دل سے, کوئی ماں اپنے بچے کا غم برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن پیارے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا, ننھے سے بیٹے علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا, اور محمد کو شہید ہوتے دیکھا, عباس علمدار کو شہید ہوتے دیکھا. ایک ایک کر کر کے 72 ساتھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. اور آخری میں پیاری بہنوں, اگر قرآن کی تفصیل کوئی ہے نا, تو امام حسین ہے. بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اے ماں عائشہ بتائیے کہ میرے مصطفیٰ کا خلق کیسا تھا؟ پیارے آقا, پیاری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے, اے شخص تو نے قرآن نہیں پڑھا. پورا کے پورا قرآن مصطفیٰ کی زندگی ہے, مصطفیٰ کی سیرت ہے. اور مصطفیٰ کی سیرت کو ایک آئیڈیل نظم میں, ایک آئیڈیل ماڈل بن کے جو پیش کیا, وہ امام حسین نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے, بے ایمانوں سے نہیں فرما رہا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, نستعینوا مدد مانگو, بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. صبر کر کے مدد مانگو اور نماز پڑھ کے رب کی مدد مانگو.
یہ پوری کی پوری اس آیت کی تفسیر امام حسین نے پیش کی ہے. بے شک کیا آپ نے نماز کی وہ تفسیر پیش کی ساری زندگی امام حسین نے وہ صبر کیا کہ ننھی سی عمر میں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، حسین کا صبر، والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، امام حسین کا صبر، بڑے بھائی امام حسن کی شہادت، امام حسین کا صبر، اور کربلا کے میدان میں اپنے 72 عزیز و قریب جوان بیٹے، ننھے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ حسین کا صبر. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز سے اور ساری زندگی کی عبادت دیکھو کہ امام حسین دن بھر میں، رات اور دن میں ہزار رکعت نفل نماز پڑھتے. بے شک نماز سے مدد مانگی، نماز پڑھ کے رب کی مدد مانگی، اور صبر کر کے ساری زندگی رب کی مدد مانگی. لیکن کربلا کے میدان میں جب برداشت بے انتہا ہو، برداشت کی انتہا ہوئی، امام حسین نے ایک ساتھ دونوں چیز سے مدد مانگی. صبر کی بھی، صبر کی انتہا کی، برداشت میں انتہا کیا، اور نماز میں ایسے گئے. اللہ اکبر کی صدا آئی. یہ نہ سوچا کہ حسین سجدے میں جائے گا، اکیلے 20,000 کے لشکر سے لڑ رہے ہیں، آس پاس اپنوں کے لاشیں ہیں. امام حسین کی تلوار ذوالفقار ہزاروں کو جہنم رسید کر رہی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آئی فوراً سجدہ ریز ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجدے میں اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بے شک اور ایسا سر کٹایا پھر سر نہیں اٹھایا. بے شک کیا کہنے سبحان اللہ. کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ امام حسین نے وہ نماز عشق ادا کری کہ آج تک کسی نے ویسی نماز نہیں پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا سر دکھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، ہلکا سا بخار آ گیا تو نماز معاف ہو جاتی ہے ہماری جانب سے. شریعت کو تو ہم نے غور کرنا، میری بات پہ گھر جا کے اس بات پہ غور کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک امام حسین ہے جو سر کٹا کے، اپنوں کے سر کٹوا کے سامنے دیکھتے ہوئے، اپنوں کی شہادتوں کو دیکھتے ہوئے نماز نہیں چھوڑی. اور آج ہمیں کسی سر دکھا نماز نہیں، پیر دکھا نماز نہیں، شادی میں گئے نماز نہیں، کہیں کوئی آ گیا ہے نماز نہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی پہچان ہے. معلوم فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے اسرائیل میں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، کہ فجر کی نماز میں جتنا جمعے کی نماز میں پبلک ہوتی ہے نا، اتنی اگر فجر کی نماز میں جس دن پبلک ہو جائیں گی، اللہ کے مومن مسلمان ہو جائیں گے، اس دن مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ نماز بیان وہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں نماز. اچھا تو ٹھیک ہے، نماز ادا کر لیجئے، اس کے بعد میں اگر آپ چاہیں تو آگے تقریر کریں گے.